چراغاں، لائٹنگ جائز نہیں ہے۔ جو دن رات اس روشنی کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کرے آپ کا حافظ صاحب بھیجیں، وہ کیا کرتے ہیں 27ویں رمضان کو گلی سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اور جو سارا سال مسجد اندھیرے میں رہتی ہے نا، اس میں لڑیاں ڈال کے بیٹھے۔ میں پوچھتا ہوں بجلی پوری ہو گئی؟ یہ 27ویں رمضان کو یہ چراغاں تم نے کیوں کر دی ہے؟ اللہ کرے آپ قریب آ جائیں، اٹھ کے قریب نہیں ہونا، ذہنی طور پہ قریب آ جائیں۔ میں جو اپیل کر رہا ہوں، بے نیازی کریں گے مجھے دکھ ہوگا، کہتے ہیں یہ جو 27ویں رمضان کو ہم اپنی مسجد پہ روشنیاں کرتے ہیں نا، اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ بھائی اجازت کہاں سے آ گئی؟ کہتے ہیں یہ رات معمولی نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس رات پہ قرآن اترا تھا۔ تیرے بھی کیا کہنے، جس رات پہ قرآن اترے اس رات کو چراغاں کر لیتے ہو، اور جس ذات پہ قرآن اترے کیا کہنے، اور جس حویلی پہ قرآن اترے، جس گھرانے پہ قرآن اترے۔ رہ گیا معاملہ جی ہمیں سمجھ نہیں آتی، حضور دنیا میں آئے تھے چلے گئے، یا تو اسے کہتے ہیں جو زندہ ہو، یا تو اسے کہنا چاہیے جو موجود ہو۔ جو مر جاتے ہیں انہیں یاد نہیں کہتے۔ ہمارے بچے بھی پریشان، طلبہ و طالبات کو لیکچر بھی اس طرح کے اب یونیورسٹیوں میں دینا، پروفیسر شروع ہو گئے، یہ جو چلے جاتے ہیں انہیں یاد نہیں کہنا چاہیے۔ سویرے وہی پروفیسر اپنے قبرستان کی نکڑ پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، بات ہو گئی ہے، شیر گڑھ کے مردے یا ہو سکتے ہیں، محمد یا نہیں ہو سکتے۔ پریشان نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں کیونکہ 2-3 بندے جو پڑھنے والے تھے، میرا خیال ہے مجھے ربیع الاول کے حوالے سے بات دو چار آپ سے کر لینی چاہیے تاکہ ہمارا حصہ ربیع الاول میں ہو جائے۔ اب جی سمجھ نہیں آتی اب حضور کا ہے، اب تو نہیں ہے۔ یہ کسی صاحبان نے جو یہ آج کا پروگرام سالانہ ہوتا ہے، سالانہ پروگرام مجلس کا، آپ اتنے سارے لوگ موجود ہیں، ممبر لگا ہوا ہے، کیمرہ بھی موجود ہے، یہ لائٹیں بھی چل رہی ہیں، شور بھی لگا ہوا ہے، میں کچھ باتیں کر رہا ہوں، آپ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ مجلس ہے؟ کل اسی ٹائم اس ڈیرے پہ یہاں پہ آنا دربار، نہ یہاں پہ کیمرہ ہوگا، نہ یہ ممبر ہوگا، نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گے، کیونکہ یہ سارا مجلس کی وجہ سے ہے۔ یہ وجہ ختم ہو گئی، انتظام ختم ہو گیا۔ خدا فرماتا ہے لولا کہ لما خلقت الافلاک، ابھی یہ ساری کائنات میں نے تیری وجہ سے بنائی، جب وجہ نہیں رہ گئی یہ دنیا غرق کیوں نہیں؟ بہت شکریہ بھائی، حدیث قدسی ہے کہ حضور سے اللہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہو، جب حضور ہی نہیں رہے تو پھر کچھ کیوں ہے؟ چلے اگر آپ اجازت دیں ایک بات زیادہ سیریس ہی نہ ہو جائے، لیکن ایک لمحہ ذرا غور کرنے والا بات کافی ساری مشکل ہے، خدا کرے میں سمجھا سکوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ، یہ ایک نبیوں کی لسٹ ہے، ان نبیوں میں سے کچھ نبیوں کی امتوں کو اللہ نے عذاب دے دیا۔ میری بات سن رہے ہیں بیٹا؟ آپ ہی متوجہ تھا، یعنی ان امتوں پہ اللہ کا عذاب تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان میں کوئی ایک نہ ایک برائی ایسی تھی، گناہ ایسا کرتے تھے وہ، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا۔
کچھ امتوں کی شکلیں اللہ نے مسخ کر دی. یہ آپ نے سنا ہوا بھی ہے، پڑھا ہوا بھی. سارے گناہ ممبر پہ میں بیان نہیں کر سکتا. آل محمد کے ممبر کی ایک تہذیب ہماری مجبوری ہے. بہت شکریہ. ہم اس تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اللہ کرے آپ یہ فکرہ سمجھ جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو کا حق ادا ہو جائے اور یہ یا رسول اللہ یا نبی کا رولا ختم ہو جائے. لیکن اگر بندہ تعصب سے ہٹ کے دیکھے، وہ گناہ جن کی وجہ سے ان نبیوں کی امتوں پہ عذاب آئے، وہ ایک ایک گناہ تھا. ان سارے گناہوں کو جمع کر لو، وہ سارے مسلمانوں میں موجود ہیں. یہ غرق کیوں نہیں ہوئے؟ آپ نے خیال نہیں دیا. میں نے پہلے کہا ہے میں وضاحت نہیں کر سکوں گا، لیکن آپ ہسٹری پڑھ لیں گوگل اور نیٹ پہ. جب سے مولانا گوگل آ گیا اب مولویوں کی کافی حد تک بلیک میلنگ ختم ہو گئی. بہت سارے مسائل ہیں مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ اپنے فون پہ دو چار ہاتھ ماریں، وہ پورا چیپٹر آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ آپ چیپٹر آپ دیکھ لیں، یہ نبیوں کی امتوں والے عذاب کو آپ مشاہدہ کر لیں، آپ پڑھ لیں. وہ سنگل گناہ ایک ایک نبی کی امت والا جمع کر وہ سارے مسلمانوں میں موجود ہے. میں شام تک بھی کہتا ہوں، میری بات میں حقیقت ہے کہ وہ سارے گناہ امت مسلمہ میں موجود ہے. حد ہو گئی ہے. مالک انہیں ایک ایک گناہ کی وجہ سے تو انہیں مار دیا، برباد کر دیا. اور امت محمدیہ میں سب موجود ہے، نہ یہ مسخ ہوئے نہ یہ غرق ہوئے. خدا محمد سے فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محمد میں ان پہ عذاب کیسے نازل کروں، تو ان میں جو ہے. ہائے 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 کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. یہ آیت کے لفظ ہے، میں کو افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا. وَأَنْتَ فِيهِمْ، حبیب آپ ان میں ہیں. اب میں دوسرا فکرہ کہنے لگا ہوں، یہ سارا مجمع اللہ کرے سمجھ جائے. اس امت محمدیہ میں کیسر بھائی گناہوں کا موجود ہونا، پھر اس امت پہ عذاب نہ آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی محمد ہے. لہذا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو بندے میلاد بھی حضور کا منانا پسند نہیں کرتے، حصہ تو ربیع الاول میں وہ بھی ڈالتے، لیکن جلوس نکال کے نہیں، وہ اپنے سیمینار کر لیتے، وہ سید الانبیاء ٹائٹل دے کے کانفرنسنگ کر لیتے. مجبوری ہے کیونکہ مہینہ سرکار کا، زیادہ پیچھے کو امتی رہنا نہیں چاہتا. میری ان امتیوں سے اپیل ہے جنہیں نہ نانا اچھا لگتا ہے نہ نواسا اچھا لگتا ہے، لیکن مجبوراً سید الانبیاء کہتے ہیں، نبیوں کا سردار. اس کا مطلب ہے تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ نبیوں کو بھی بغیر سردار کے نہیں رہنے دیتا. اللہ نے ہر قبیلے میں، ہر امت نے سردار کو بنا دی. یہی سبب ہے ہم شیعہ تھوڑے سے، ہم شیعہ ماڑے سے. خدا درجات عالیہ بلند فرمائے میرے استاد محترم مبلغ اعظم سرکار اسماعیل مرحوم کے مولانا اسماعیل دیوبندی مکتب فکر کے فارغ التحصیل تھے، بلکہ مرکز دیوبند کے فارغ التحصیل. ایک جٹ دوجا دیوبندی تیسرا مولوی، بڑا اتھرا قسم کا
دیوبندی مولوی تھا مولوی اسماعیل، لیکن حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر دیا۔ پھر بی بی کا اتنا کرم ہوا کہ یوں میں نے قبلہ کے ساتھ چند سال جو گزارے، گفتگو سنی، مناظرے دیکھے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل، یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، سینہ بسینہ چلتی ہیں، لیکن بہلول والی بات تو آپ نے کتب میں بھی دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی کہ ایک درباری مولوی نے بہلول سے کہا کہ جنہیں تو نہیں مانتا، جنہیں تو ان کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے۔ بہلول نے کہا کون سی حدیث ہے؟ کہنے لگے رسول اللہ کا فرمان ہے جب قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، ترازو لگے گا، ترکڑی میں وزن کیا جائے گا، تو دنیا جہاں کے عمل ایک پردے میں ہوں گے اور بزرگوں کے عمل دوسرے والے پردے میں، اور جب تولا جائے گا نا تو دنیا جہاں کے عملوں والا پردہ ہلکا ہو جائے، لیکن ان کے عمل بزرگوں کے اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ پردہ اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کرے گا۔ بہلول نے کہا جی حدیث صحیح ہے تو ترکڑی صحیح ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ خیرات مبلغ اعظم کو بی بی نے دی گئی۔ مولانا اسماعیل صاحب بہت فاضل آدمی تھے، ان کے والد میاں سلطان ہیں، وہ بھی بہت پڑھے لکھے آدمی، جمعیت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، رہے وہ مولوی اسماعیل کے گھر میں، مولانا کے والد، لیکن ساری زندگی شیعہ نہیں ہوئے۔ ایک مولوی جانتا تھا کہ مولوی اسماعیل کا ابا شیعہ نہیں، چوپن پہ مناظرہ کہتا ہے شیعہ مناظر مولوی اسماعیل، پنجابی میں کہتا ہے اور مولوی اسماعیل انہوں نے کہا کہ لگو ادھا ملک شیعہ کر لے، ادھا ملک شیعہ کر لے، پیو تیرا شیعہ نہ ہوئے۔ مبلغ نے فرماتا ہے پیو نو چھڑو، پیو تے بڑیاں بڑیاں دے نہیں چھڑو۔ سیدہ درشاہ جی اب آپ نے نعرہ نہیں لگا، آپ اتنے نعرے لگا چکے ہو کہ بندیاں انجی سمجھنا ہے کہ رضوی صاحب نال لے کے آئے۔ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے دنیا، مہربانی سر بہت شکریہ، نعرے تو لگتے ہیں، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ ایک بندے کو ڈیوٹی نہ دے دی جاتی، یہ بڑا عجیب لگتا ہے، اور یہ آپ کے علاقوں میں رواج ہے کہ بس ایک بندہ جیڑا پھنس گیا بس وہ دی ڈیوٹی۔ میری بات تو میں جو بات کر رہا تھا لوگوں کی نظر میں شیعہ ماڑے تھے، ماڑا سمجھتے ہو، میں نے کہنے لگا میں امریکی بندے سے گلا کر رہا ہوں، تو مبلغ اعظم ایک ہی بات کر کے میں بات نتیجے کی طرف لا رہا ہوں۔ اس مولوی نے کہا مولوی اسماعیل اور یہ تو مذہب ہی بدلنا سی تو کسی والد مذہب اچھی جاؤں، انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہ لگا تو اتنا پڑھ لکھ کے شیعہ ہو گیا، کہنے لگا تو شیعوں کو کیا ہے؟ کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قومہ ساریاں شیعہ۔ بس والا صحیح ہو ہاں جی تشریف لائیں، آپ خیریت سے اجازت ہے بابا جی؟ آپ کی بھی اجازت ہے جی؟ مجھے بابا جی محمد شاہ جی کا انتظار تھا، شاہ تک نہ ہوندے میں پڑھ دیا رہے۔ آپ زندہ و سلامت رہے، بات کی اجازت تو تھوڑی سی بات کی مسئلہ۔ اس مولوی نے کہا کہ مولوی اسماعیل یہ تو شیعہ ہی ہونا سی تھے کسی اور چنگے مذہب میں، کہ انہوں نے کہا شیعوں کو کیا ہے؟ کہ لگا کیا ہے یہ کوئی مذہب ہے؟ اب فلمی دنیا نچن والے گان والے وہ بھی چوکے شیعہ، مولوی اسماعیل دیر نہیں کرتے تھے، کہ لگا مولوی جی میں نچن گان والے نے پوچھے اور تسی چوکے شیعہ کیوں ہوتے ہو؟ اس کہ مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جی مرشد بھی کو اپنے جی آئی لب لے۔ میں بس آخری کلمات سے میں قریب ہو رہا ہوں، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں لوگوں کی نظر میں شیعہ ماڑے صحیح، مسخین صحیح، لیکن خدا کہ آپ چپ رہ کے مجھے دکھ ہوگا،
دنیا شیعوں کے بارے میں جو بھی تبصرہ کرے، میں مائک پہ بات کر رہا ہوں، میں ساؤنڈ پہ بات کر رہا ہوں، میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں، جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے۔ بہت شکریہ، آپ کے کیا کہنے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ میں تیسری دفعہ کہنے لگا ہوں اور بالکل اپنے لفظوں کی میں ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے، میں کسی فرقے پہ تنقید نہیں کر رہا، کسی پہ تنخیص نہیں کر رہا، لیکن اپنے گھر کی بات کرنے کا ہمیں حق ہے۔ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں۔ یہ تھوڑا کرم ہے، یہ تھوڑا کرم ہے کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز نہیں ہو۔ ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے، ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے۔ انہیں ریگولر نمازیوں کو بھی نماز واجب میں درود ابراہیمی پڑھنا پڑتا ہے۔ اور درود ابراہیمی مسلمان کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و علی۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں سرکاری درود پڑھنے لگا، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ اللہ درود بھیجو پر محمد پہ اور ان کی آل پہ، جیسا تو نے درود بھیجا ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، ڈیرے دار بندوں کے سجن ساتھی بڑے ہوتے ہیں، یار دوست ابراہیم کے بھی تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کھچی صاحبان نے آج مجھے لگ رہا ہے جیسے مجمع فیتا مار کے بٹھا ہے۔ یہاں ان لوگوں نے بیٹھنا جنہوں نے نعرہ حیدری لگانا، یہاں وہ بیٹھیں گے جو ذاکر مولوی کو سبحان اللہ، یہاں وہ بیٹھیں گے جو مولوی ذاکر کو جزاک اللہ، تے کیمرے تو پیچھے وہ پہن گے جڑے انا للہ اور خدا کا نام۔ پونا گھنٹہ ہو گیا ہوگا۔ میں نے کیا کہا، بہت شکریہ، میں نے کیا کہا درود ابراہیم کے بول پڑھو، اور کوئی ایف آئی آر میں نام آ رہا ہے، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ بولے میرے ساتھ، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ اور جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور درود بنا ہی یار کے لیے۔ ہماری گزارش موجودہ حکومت سے، الیکشن اللہ کرے، عمران خان صاحب دن رات جاگ رہے ہیں، اگر الیکشن پر وقت ہو جاتے ہیں اور حکومت کو سمجھتے ہیں میری بن جاتی، تو خان صاحب پچھلی حکومت میں آپ جو بربادیاں کر رہے ہیں انہیں بہتر کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ آپ کو سلیبس میں نظر ثانی کرنا پڑے۔ آپ کی حکومت نے طلبہ و طالبات کو پڑھائے جانے والے سلیبس سے اہل بیت کو مکمل طور پہ نکال دیا۔ اگر آپ سلیبس کو، اہل بیت کو سلیبس سے نکالیں گے نا تو پھر مجبوراً ہمیں مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا، ہمیں مجلسوں میں بتانا پڑے گا وہ احد میں گانے گانے والی کس کی اماں تھی۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اور جو درود میں تبدیلی کی گئی ہے اس سے بھی نظر ثانی کی جائے۔ بس گفتگو بالکل کچھ شیڈول اس طرح ہے، مگر نہ میں بابا جی کو مکمل بیٹھ کے سنتا ہوں۔ ذاکری دنیا کا پسندیدہ ذاکر ہے بابا محمد حسین شاہ، قسم خدا
اور اب میرا جی بھی نہیں چاہتا کہ ایڈا سویلا سید ہو گئے تو میں گل لمبی کرا مہربانی بابا جی آپ جیے جی بسم اللہ محبت ہے آپ کی محبت ہے مجھے سید محمد حسین شاہ صاحب اس لیے زیادہ پسند ہیں کہ شکر ہے کو سیدہ جو ہی سویلا ہویا ہے لیکن خان صاحب سانو لے دے چلے جی بسم اللہ آپ جیے متوجہ ہیں سرکار بات مجھے کلوز کرنا ہے سلیبس میں سے اہل بیت نبی کو نکالا گیا میری مسلمانوں کی ان بچوں سے اپیل ہے جو بیچلر کرنے کے بعد ماسٹر کرنے ایم فل میں یا پی ایچ ڈی میں کالجز میں یا یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کے بچے وہ اہل سنت ہے وہ دیوبندی بچے ہیں بریلوی ہے کسی بھی اہل حدیث ہے میرے سارے بھائی میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں سید قبیلے سے میرا تعلق فقہ جعفریہ پہ میں عمل کرتا ہوں لیکن کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا میں بالکل میں محبت والی بات کرتا ہوں ہم کچھ بندے ہوتے ہیں جی میرا مذہب یہ نہیں ہے میرا مذہب یہ نہیں میں تو حضور کی سیرت کی بات کر رہا ہوں ربیع الاول کا حوالہ ہے کہ اگر مذہبی بندہ ذہن میں رکھ کے دنیا سے لڑتا پھرے جنگ کرتا پھرے تو پر نبی کا کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اور محمد کے سر میں کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بیمار ہو جاتی ہے حضور اس کی خیریت پوچھنے جاتے ہیں یا مذہب پوچھنے جاتے ہیں مہربانی سے لہٰذا میں بلا تفریق فرقہ مسلمانوں کے بچوں سے کہہ رہا ہوں بیٹا تم ہی ہمارے وطن کا مستقبل ہو کل کے ڈاکٹر بھی تم ہوگے انجینئر بھی تم ہو لائر بھی تم ہو جج بھی تم ہو بیٹا جہاں دنیا داری کے ڈگریاں لینے کے لیے 22 گھنٹے پڑھتے ہو وہاں کو 35-40 منٹ اسلامی تاریخ پڑھ لیا کرو بیٹا اسلامی تاریخ میں وہ عزتوں والے چہرے ابھی تک محفوظ ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھا پچھو نعرہ آیا ہے یا علی مدد شکریہ میری عزت رہے گا بات میں کلوز کر رہا ہوں میرا بیٹا تاریخ اسلام میں وہ شخصیتیں ابھی تک مل جاتی جنہوں نے فجر کے 2 فرضوں کی بجائے 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا یہ موڈ ہے کہ اور پڑھائیں گے میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں بابا جی 1 منٹ میں لے رہا ہوں موچی دروازہ لاہور میں بہت عرصہ پہلے کی بات ہے ہم نے بھی سینئر سے سنا شیعہ سنیوں کے اتحاد کا ایک پروگرام بنا اور جلسہ رکھا گیا یوم الحسین کے ٹائٹل سے اور جلسے کا موضوع یہ تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتی مسائب میں نہیں مسائب کے رنگ میں نہیں تبصرے فضائل کے رنگ میں اگر کربلا دنیا میں نہ ہوتی تو کیا ہوتی یہ باتیں سینہ بسینہ ہوتی ہیں اگر ہو تو سنا کر مرکزی خطاب شیعہ عالم الدین لکھنؤ کے تھے علامہ نقن صاحب سید علی نقی عرف نقن صاحب مرکزی خطاب نقن صاحب کا تھا سارا دن جلسہ رہا اسی موضوع پہ تقریریں ہوئی اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا جلسہ ختم بابا جی ہو جانا تھا اذان مغرب اب سارے جینیس چہرے بیٹھے میں اذان مغرب میں 2 منٹ رہ گئے نقن صاحب کا بھی خطاب نہیں ناظم المنبر نے داعش پہ آ کے اعلان کیا کہ ہماری مجبوری ہے چیف گیسٹ نے تقریر نہیں کی لیکن جلسہ اذان مغرب پہ ختم ہو 2 منٹ باقی ہے موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا ان 2 منٹ میں نقن صاحب اپنا آخری خطاب مرکزی خطاب وہ فرمائیں نقن صاحب نے کہا بیٹا 2 منٹ بھی بہت ہے ممبر پہ آئے ایک ہی فکرہ کہا اور جلسہ وائنڈ اپ ہو گیا کہنے لگے اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو پڑھائے جاتے کیا کہتے ہیں بہت شکریہ
کو ہو گیا, پڑھانے والے باعزت ہیں. فجر کے فرد 4 ہو گئے, پڑھانے والے ابھی تک ہسٹری میں باعزت ہے. تو بیٹا ایک میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں, حضرت ابراہیم پہ درود بہت نہیں ہو گیا؟ جب اچھے موسم میں نماز پڑھتے ہو تو باپ آدم پہ بھی کبھی درود پڑھ لو. میں فضائل ہی میں تقریر چھوڑ رہا ہوں. بسم اللہ. بابا جی کو ممبر دے اسی فکرے میں, تو اور یقین نہیں آ رہا, آ گیا. کیسر بھائی تمام ہوگی مفتی, اور جمعہ بدھ کو ہو سکتا ہے, گنجائش ہے, تو کیسے نکل آئی تھی؟ ایک ٹیچر پہ آ کے بچوں دینیات کا ٹیچر, بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک منڈا اٹھیا, اس آگے سر جی میں کل پڑھی ہے, ہو گئی. جہاں اتنی گنجائش سے نکال لیتے ہو, وہاں ابراہیم کی جگہ آل ابراہیم جی گئے, کبھی ان کے پہ اس طرح درود پڑھ لو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید. بنا بنایا درود دے رہو. آدم صرف پہلا نبی نہیں, بلکہ اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ. پہلا خلیفہ, پہلا خلیفہ. میں کل ہی سواد رہ گیا. اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ. بڑا شوق ہے تمہیں نمبر لگانے کا. اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے. سن لیا کرو یہ باتیں, اللہ کی طرف سے بھی خلافتیں 4 ہیں. اللہ کی طرف سے بھی خلافتیں 4 ہیں. پہلا خلیفہ آدم نبی ہے, دوسرا خلیفہ داؤد نبی ہے, تیسرا خلیفہ ہارون نبی ہے, چوتھا خلیفہ ابو طالب کا بیٹا ہے. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم. وضاحت میں نے نہیں کی. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. ایک خود ہی سمجھنا ہے, تو آنو ہی سمجھ ہوتی ہی ہوتی جدو مولوی تو آڑے تے FIR ہو, پھر بڑا سواد ہے. سادہ سادہ بھی سمجھ لیا کرو, وضاحت کے بغیر بھی سمجھ لیا کرو. بابا جی ممبر آپ کا, خطاب آپ کا, میں نے گفتگو مکمل کر دی. آل آدم پہ ہے وہ فرقہ, پڑھو درود. تیرا مولوی تجھے مارنے کو آئے گا, وہ کہے گا جاہل نہ بنو, آدم کی آل پہ درود نہیں پڑھا جا سکتا, کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا پتہ انہیں سارا ہے کہ قاتلوں پہ درود, قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے گا. بڑی جاتی, بڑی جاتی. واہ بڑھیا, واہ بڑھیا, واہ بڑھیا. پر محمد و اہل بیت محمد صلوات. مزید ممبر سید الذاکرین سلطان القصائد بحر المصائب جناب قبلہ بابا سید محمد حسین شاہ صاحب آف بنگلہ یاسمین اوزے ممبر اور شبیہ ذل جناب برآمد کریسن. انہوں نے استقبال واسطے بابا کا بلند نعرہ تکبیر, بابا سے بلند نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بلندر صلوات. باب علوم جعفر